السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال دنیش سیاست میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں جی یہاں کے ارباب جانداد خان صاحب جو کہ ایم پی ہیں پی کے 68 کے، تو ان سے پی ٹی آئی کی اس وقت کی صورتحال جو ہے کرونا میں اپوزیشن جو ہے وہ ملتان میں جو جلسہ کر رہی ہے، جماعت اسلامی کی جو بات ہے، مہنگائی کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو کہ ان سے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گلگت میں ان کے الیکشن ہوا ہے، یہ اچھی مینڈیٹ سے جیتے ہیں، آگے 2023 کے الیکشن، اور اس کے علاوہ جو ہے خان صاحب کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ کرونا میں جو اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں یہ جو جلسہ کر رہی ہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں، پرسوں میں ایک انٹرویو کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی میں نے اپوزیشن والوں سے یہی پوچھا ہے کہ آپ اگر فرض کریں حکومت مخلص نہیں ہے تو کم از کم اپوزیشن بھی تو پاکستانی ہے اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو مخلص ہونا چاہیے۔ تو ملتان میں اگر جو جلسہ ہو رہا ہے وہ حکومت اس کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے، اور ان کو اپوزیشن والوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس وقت، کہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے جو کرونا کے متعلق سوال کیا ہے تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے پشاور میں جلسہ آپ نے دیکھا ہے جو ہوا ہے، اس سے کرونا کی وہ جو ہے نا شرح زیادہ ہو گئی، اور پشاور میں بلکہ پورے پاکستان میں پشاور اس وقت کرونا کے مریض جو ہیں تو سب سے زیادہ ہیں۔ تو یہ تو سامنے بات ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود یہ بضد ہیں۔ تو اگر یہ جلد سے لیٹ کر دیں اور کرونا کنٹرول ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ادھر پشاور میں جلسہ کیا ہے، اس میں ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے، وہ ہمارے جو بہن ہے اس کو بھی ہو گیا ہے، اس کی سمر بلور صاحبہ کو، اور بلاول کو بھی ہو گیا کرونا، اس کا بھی پازیٹیو آیا ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت جو کہہ رہی ہے تو ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہماری حکومت بھی یہی کہ اس سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے جلسوں سے، کیونکہ ہم پبلک ڈیلنگ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کھلی جگہ پہ دور دور بیٹھ کے جو کام ہم اپنے نمٹا رہے ہیں، لیکن احتیاط بہت جلسے میں تو احتیاط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ابھی پھر ملتان میں کر رہے ہیں، حکومت کہتی ہے نہ کرو، وہ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، اور حکومت کی جو پالیسی ہے اس بارے میں بڑی کلیئر ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام تھا 21 کو خان صاحب نے آنا تھا تو وہ انہوں نے کینسل کر دیا۔ اس کے لیے ہم نے تیاری بھی کی ہوئی تھی، ہر چیز تیار تھی، ہمارے بینر شینر لگے ہوئے تھے گاڑیوں کے، وہ ہم نے نہیں وہ جو ادھر ہو رہا تھا نوشہرہ کے قریب، اکنامک زون کا جو آ رہا ہے افتتاح کے لیے، جی بالکل، تو وہ ہم نے کینسل کر دی۔ تو میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ نہ کریں تو میرے خیال میں اچھا ہے، بس بعد میں کر لیں۔ ٹھیک جی۔ ایک اور سوال جی کہ مہنگائی سے عوام بہت زیادہ تنگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو کر رہے ہیں کہہ سکتے ہیں، مارکس دے سکتے ہیں، لیکن مہنگائی سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، عوام بہت زیادہ تنگ ہے۔ اس کے بارے میں کیا آپ ڈیفائن کریں گے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے نا وہ مطلب ان کے لیے تو بالکل بہت مشکلات۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں جب ایم پی اے بنا 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو چینی کی بوری 2800 روپے کی تھی۔ جی بالکل، وہ میرے پاس وہ بل بھی پڑے، اور ابھی جو ہے نا 2020 ہے، 2020 میں چینی کی بوری 5000 کو کراس کر گئی ہے۔ اچھا، اس طرح جو دالیں ہیں، ہمارا زیادہ تر جو گھی اور آٹا جو ہے نا، یہ ہر بندہ چینی کی جگہ، چلو وہ تو گڑ بھی ہے استعمال، لیکن گڑ چینی سے بھی مہنگا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کنٹرول اگر نہیں ہوتی ہیں اور انتظامیہ اس میں اگر بے بس ہے
تو یہ بالکل ہمارے اگینسٹ اور ہماری حکومت کی بھی اگینسٹ جاتی. تو میں تو سی ایم صاحب سے بھی میں نے کہا ہے اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے. اور جو آٹے کا بحران آیا ہے ابھی تو کافی حد تک کنٹرول ہو گیا آٹا, کافی حد تک آٹا ہم نے ہر جگہ پہنچا بھی دیا ہے. کنٹرول ریٹ والا 860 روپے جو وہ توڑا ملتا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ملنا چاہیے. عام بازاروں میں ہر جگہ مطلب ہے کہ اس کی کوالٹی کو اچھا ہونا چاہیے اور زیادہ زور کوالٹی پہ دینا چاہیے, کیونکہ اکثر جو ملے ہیں ان کی جو پروڈکشن وہ آٹا جو بناتے ہیں ان کی آٹے کی کوالٹی بہتر نہیں بالکل اور خراب, کھانے کے قابل نہیں ہوتی. بالکل. بعض ملیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو لوگ, تو ان کا اور جو ڈنڈے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ جو غریب عوام جو آٹا کھا رہے ہیں تو ان کو سستا آٹا اور اچھا آٹا ملنا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں آٹا گھی یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں, یہ غریب بھی کھاتے ہیں امیر بھی. تو ہم جو میں آپ کو خود جو اپنا مثال دے رہا ہوں کہ ہم تک جو پہنچ گئی ہے نا اس کا جو تاؤ ہے نا اس کی تپش مہنگائی کی, وہ ہمارے جیسے متوسط طبقے کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی ہے. تو غریب آدمی بیچارہ کیا کرے گا. تو یہ ہم جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو یہ ان لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے, ان غریب لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. تو ہم جو اسمبلی میں بیٹھے تو ہمیں دوبارہ اپنی کارکردگی پہ لوگوں کے پاس بھی جانا ہے. اور اسمبلی میں بھی اگر ہم تیسری دفعہ, میں دوسری دفعہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے, ہر صورت میں کنٹرول کرنا, نہیں تو پھر دوبارہ جو ہے اسی عوام کے پاس جانا پڑے گا. بالکل. تو یہ اور اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. این پی کی حکومت کا آپ انجام دیکھیں, ابھی تک وہ جو آٹے کا جو ان کو اس میں عذاب میں مبتلا ہوئے, ابھی تک اس عذاب سے وہ نہیں چھوٹے. جو این پی کے دور میں انہوں نے جو گندا آٹا اور جو چوکر عوام کو کھلایا ہے تو وہ ابھی تک اس میں پھنسے ہو. تو ہمیں بھی ڈر ہے کہ یہ عذاب ہے. یہ پھر جو مخلوق خدا جو ہوتی ہے نکار خلق کو نکار خدا سمجھو, آواز خلق کو نکار خدا سمجھو. تو جب یہ مخلوق, جب اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ہماری اور جس کے ہمارے ذمے ہیں ان کا ہر چیز کا پوچھنا ہے, یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی. اس طرح ہمارا ضلع کا جو افسر ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر, اس طرح جو ہمارے جو پولیس کے حاکم, ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہر چیز کو, خاص کر ان چیزوں کو یہ صحیح طریقے سے کنٹرول کریں اور ان کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ورنہ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی غلط طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں اور ان کو جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل جی. ارباب صاحب میرا جو اگلا کویشچن تھا وہ یہی تھا کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو سسٹم میں پھر بیوروکریسی بھی آتی ہے. آپ لوگوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے اور جلسوں میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ نے وعدے کیے تھے کچھ, اگر دیکھا جائے تو آپ نے انصاف کا وعدہ کیا تھا, ٹھیک ہے جی, آپ نے بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا, آپ نے لٹیروں اور چوروں سے پیسہ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا. یعنی 2018 تک جو ہے 12 ارب روپے کی ریکوری ہوئی تھی ٹوٹل. یعنی جب سے پاکستان بنے 12 تک 15 ارب یا 12 ارب یا 15 ارب اس کی ریکوری ہوئی ہے. اور 2018 سے 2020 تک 25 ارب کی ریکوری ہوئی ہے. لیکن اٹس ناٹ انف, یہ کافی نہیں ہے. جو پی ٹی آئی سے جو ان کا ایک گمان ہے, ایک توقع رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ان سے 25 ارب تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک ہی, اگر پنجاب کی کسی ایم پی ایم این اے کو جھنجھوڑیں تو میرے خیال میں اس سے بھی نکل آئے گا. تو وہ وعدے جو ہیں وہ کیسے پورے کر پائیں گے؟ اب آگے جو ہے آپ کے 2.5 سال رہتے ہیں, تو بیوروکریسی کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اصل میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو
کہا تھا وعدے کیے تھے اس پہ تو عمل انہوں نے کیا ہے، لیکن ادارے اتنے انہوں نے ان کو با اختیار کر دیا ہے کہ وہ ایم پی اے ایم این اے کی گرفت سے باہر ہو گئے. ٹھیک. ہمارے جو حاکم ہیں یہ ٹھیک ہے ادارے بالکل آزاد ہونے چاہیے لیکن اتنے بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے کہ حاکم کی بھی نہ مانے. حاکم کی بھی نہ، جو پھر جائز بات ہوتی ہے وہ بھی پھر اس سے پبلک سفر ہوتی ہے. جو ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے آتا ہے پٹواری کی کہ یہ رشوت دیتا ہے تو پھر اس کا آپ ثبوت دیں گے. اگر ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ اگر بات کرتا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ ثبوت. یہ ہر چیز کا ثبوت میرے خیال میں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اکثر ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں تھانہ کچہری والے اس میں لوگ سفر ہوتے ہیں کیونکہ ادارے بہت زیادہ کچھ زیادہ خود مختار اور بالکل وہ عوامی پہنچ سے اور عوامی نمائندوں کی پہنچ سے وہ باہر ہیں اور وہ صحیح طریقے سے ہمارے عوام کو ریلیف نہیں مل سکتا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ بات پوری نہ سنتے ہیں اور نہ وہ عوامی نمائندوں کی بات پر عمل کرتے ہیں. تو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ پولیس میں پچھلے دنوں میں ہوا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر اس کا نوٹس بھی لیا ہے. میرے اپنے تھانے میں 2 مہینوں میں 3 افسر ادھر بدلے. ایس پی ایک آیا تو اس نے پورا علاقہ نہیں دیکھا اور وہ ٹرانسفر ہو گیا. اس کے بعد دوسرا آیا اس کی ٹرانسفر ہو گئی. اسی طرح ایک ڈی ایس پی کو 1 مہینے کے اندر اس کے ساتھ ہم نے کوئی مسئلے مسائل شیئر نہیں کیے اور اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا بغیر وجہ بتائے. تو یہ سوال میں نے آئی جی صاحب سے بھی کیا تھا اور سی ایم صاحب سے کہ یہ ان سے ذرا پوچھیں پولیس سے کہ یہ کیوں کیے ہیں. ہر افسر کو کم از کم 3 سال اپنے، اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے، اگر غلط ہے اس پہ کوئی بلیم آ گیا پھر تو اس کو 24 گھنٹے میں ہٹانا چاہیے. لیکن بغیر وجہ بتائے کسی افسر کو ہٹانا اور نئے کو لگانا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس طرح اور محکموں میں بھی ہو رہا ہے بس، اور خاص کر کے پولیس کا تو مجھے اس لیے پتہ ہے کہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. تو اچھے افسر اگر اسٹیشن پہ لگے ہیں تو ان کو بغیر وجہ بتائے ہٹانا ٹائم سے پہلے، مطلب مہینہ اور 2 مہینے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ان کو اپنا دفتر کا بھی پتہ ہے. صبح ہم جاتے ہیں تو ایس پی دوسرا بیٹھا ہوتا ہے، صبح ہم جاتے ہیں تو جی ڈی ایس پی صاحب بدل گئے، ایس پی صاحب آ گئے جی میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو صحیح طریقے سے جو انتظامیہ اور یہ جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے تو ہم نے تو انٹرفیئرنس چھوڑ دیے لیکن اس کے باوجود بھی یہ صحیح طریقے سے پچھلے دنوں سی ایم صاحب نے کچھ کیا ہے پولیس میں، کچھ سسپینشن بھی کیا ہے کچھ. یہ میرے خیال میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سی ایم صاحب، کھلی کچہری والا، اور ٹیلی فون پہ خود بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے سنتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے اور جزا اور سزا بہت ضروری ہے. نہیں تو بیوروکریسی جو ہے میرے خیال میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتوں میں جو بھرتیاں ہوئی تھی ابھی وہ اس گریڈ تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ خود مختاری اگر ان کو دے دی جائے تو وہ تو اللہ معاف کرے. ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں جلسہ گاہ پہ بیوروکریسی باقاعدہ اپوزیشن کے ساتھ یعنی حکومت کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کر رہی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی بڑے پلینٹ طریقے سے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہے. جلسہ گاہ میں لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے. 500 کے قریب جو ہے ٹوٹل ورکر ہیں. 500 کے قریب کو آپ کس طریقے سے آپ یعنی روک نہیں سکتے، جبکہ پشاور میں آپ نے تباہی مچا دی جلسہ کر کے. یعنی بہت زیادہ کرونا کے پھیلاؤ میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے. ہمارے لوگ یہاں پہ پہلے ہی سفر ہو رہے تھے، پھر اس جلسے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی سفر ہونے لگے ہیں. بہرحال تھینکس فار یور ٹائم سر، آئی ریئلی اپریشیٹ. مجھے بہت زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ چینل آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم. مہربانی سر.